کانفرنس کے توسط سے اپوزیشن کی جماعتوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل لاہور پر رحم کریں۔ لاہور پچھلے جب سے کووڈ آیا ہے پورے پنجاب میں جتنے کیسز ہیں 50 to 60% کیسز جو ہے وہ لاہور کے اندر، اور انہوں نے جہاں جہاں پہلے جلسے کیے ہیں، ملتان میں جو جلسہ کیا اس وقت وہاں پر ہاسپٹل میں کرونا پیشنٹس کی آکوپینسی 15% تھی جو اب 65% ہو چکی ہے پچھلے 2 ہفتے میں۔ پشاور میں 16% سے 50% سے زائد ہو چکی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اہل لاہور کو موت کے منہ میں دھکیلنے والی بات ہے، لیکن ایک لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی اس کال پر اہل لاہور نے بائیک آؤٹ کیا ہے۔ پچھلے 8 دن کی اچھل کود اور تمام تر کوششوں کے باوجود لاہور ٹھنڈا ٹھار ہے، اور لاہور کے لوگ سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے، اور 13 تاریخ کو بھی یہ جتنی بھی کوشش کریں آپ دیکھیں گے کہ لاہوری لا تعلق رہیں گے اور اس جلسے کا بائیک آؤٹ کریں گے۔ دوسری بات، یہ استعفوں کا جو ٹوپی ڈرامہ ہے یہ بھی سب نے دیکھ لیا۔ ایک دن فیصلہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے استعفے ہوں گے، صوبائی اور قومی اسمبلیوں سے استعفے 31 دسمبر تک تمام پارٹیوں کے جو منتخب اراکین ہیں وہ جمع کرائیں گے، اور دوسرے دن بیک آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپس میں ان کا جو تضاد ہے یہ اس جلسے کے بعد کھل کر سامنے آ جائے گا، اور یہ ان کے جوتوں میں دال بٹتے آپ دیکھیں گے۔ ان کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے یہ آئندہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں ان کے اندر رخنہ اندازی ڈالی جائے، ان کو سیبوٹاج کیا جائے۔ ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ وقت آنے پر سینٹ کے انتخابات ہوں گے، ان کی یہ جو خواہش ہے کہ استعفے جمع کرنے سے یا استعفے دینے سے اپنے اپنے لیڈروں کو شاید حکومت ان کی کسی بلیک میلنگ میں آ جائے گی، تو یہ کان کھول کر سنیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ استعفے دیں، اور جو ہی آپ استعفے جمع کرائیں گے اسپیکر کے پاس 48 آورز کے اندر الیکشن کمیشن کو استعفے اپروو کر کے نئے انتخابات کے لیے بھیج دیا جائے گا، نئے ضمنی انتخابات کے لیے۔ ایک بات جو اپوزیشن کو اور پاکستان کے جو دشمن لوگ ہیں ان کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی کہ بہت طویل مدت کے بعد آئیڈیل سول ملٹری ریلیشن شپ کی وجہ سے ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور تمام انڈیکیٹرز میکرو لیول پہ وہ بہتری کے انڈیکیٹرز ہیں۔ ورلڈ بینک نے، اور لیٹسٹ جو اعداد و شمار آئے ہیں، ورلڈ بینک نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کی جو ہے معاشی صورتحال وہ تسلی بخش ہے۔ ایشیا کے اندر ان کووڈ کے بعد کے جو شرح نمو ہے -6.2% ہے، انڈیا میں -23% ہے، اور پاکستان میں صرف -2%، -0.2% ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تمام تر مشکلات کے باوجود، کرونا کے باوجود، لاک ڈاؤن کے باوجود، ہمارے ہاں اس طرح کی معاشی ابتری نہیں بلکہ بہتری ہے، اگر ورلڈ بینک کی رپورٹ کو بھی سامنے رکھیں اور باقی سارے انڈیکیٹرز بھی اگر آپ سامنے رکھیں۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ایک پیج پر نہیں ہے. شہباز شریف کہتے ہیں ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ڈائلاگ کرو. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ ڈائلاگ تو ہم جو ہے اداروں کے ساتھ کریں گے. ایک طرف اداروں کو آپ گالیاں دیتے ہیں اور دوسری طرف آپ بات کرتے ہیں کہ ہم تو اداروں کے ساتھ بات کریں گے. تو وہ میر تقی میر کا شعر ہے، میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، کہ آپ کو توقع بھی یہی ہے کہ ان سے شاید کوئی ریلیف مل جائے گا. آپ آئین قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں اور سویلین سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، تو پھر وزیر اعظم آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ آئیے ڈائلاگ کریں. اس کو آپ ہماری کیا کمزوری پر معمول کر رہے ہیں؟ قطعی نہیں. آپ یہ جلسہ کریں. ہم نے جو آپ کو بار بار ریکویسٹ کی وہ یہ کی کہ لاہور کے اندر بھی کورونا کے بدترین حالات ہیں، آپ 2-3 ماہ کے لیے اپنی اس کیمپین کو مؤخر کر دیں. ختم کرنے کی بات بھی نہیں کر رہے. آپ 2-3 ماہ کے بعد اپنا شوق پورا کر لیں. یہ اس جو وائرس اپنی انتہا کو بڑی تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ پھیل رہا ہے. آپ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ، لوگوں کی جانوں کے ساتھ نہ کھیلیں. لیکن اپوزیشن کے اوپر بھوت سوار ہے کہ ہم کسی طرح سے بھی ٹلنے والے نہیں ہیں. تو یہ پاکستان کے لوگ، لاہور کے لوگ، یہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ اپوزیشن کے اس انتہائی غیر دانشمندانہ، غیر سنجیدہ، بیوقوفانہ اس فیصلے کا بائیکاٹ کریں گے اور جلسے سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے. ایک ہی بات ہے جس کے لیے یہ سارے لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور وہ بات کیا ہے کہ کرپشن کے اندر گردن گردن تک لتھڑی ہوئی لیڈرشپ، انکلوڈ مولانا فضل الرحمان انکلوڈڈ، ان سب کو اب پتا ہے کہ وزیر اعظم کسی طور پر بھی اس ایک آئٹم کے اوپر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن کرپشن کے جو کیسز ہیں انہیں اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. انہوں نے بارہا واشگاف الفاظ میں اس بات کا اعلان کیا کہ ماضی میں جو ہوتا رہا سو ہوتا رہا. اب کی بار کوئی کتنا بھی طاقتور تھا جس نے میگا لیول کے اوپر کرپشن کی ہے، اربوں روپے کی لوٹ مار کی ہے، جس کے ڈاکومنٹری ایویڈنسز اور ٹھوس شواہد اداروں کے پاس موجود ہیں، ان کے کیسز کو آزادانہ طور پر ٹرائل ہونا چاہیے، اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے اور ان لوگوں کو بھگتنا چاہیے جنہوں نے اس ملک کے اندر پچھلے کئی دہائیوں سے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا. تو اس ایک بات کے اوپر کوئی بات چیت نہیں. اس کے علاوہ جس طرح وزیر اعظم نے بھی کہا، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر ٹاپک کے اوپر بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے، ڈائلاگ ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن والے ایک تو استعفوں کے اوپر یہ بھاگ جائیں گے، ان میں سے آدھی پارٹیاں، اور یہ جو چند ایک استعفے آئے ہیں یہ اگلے چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی ان کے قدم بھی ڈگمگائیں گے. اور دوسرا، اس جلسے کے بعد انہوں نے اپنا شوق پورا کرنا ہے، لانگ مارچ کرنا ہے، شارٹ مارچ کرنا ہے، استعفے دینے ہیں، وہ جو بھی کرنا چاہیں کر لیں. عمران خان 22 سال کی جدوجہد کے بعد ایک پبلک کا مینڈیٹ لے کر عوام ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں آیا ہے. وہ کسی طور پر بھی ان لٹیروں کی جو ہے نا وہ بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا. بہت شکریہ. کرنے کا جا رہی ہے آپ کی تصویر کا تصادم ہو اور جو بلاول ہے وہ سمجھداری سے اپنے بچے کھیل رہے ہیں، تو یہ کو کیا یہ بھر جائیں گے منٹو پارک؟ منٹو پارک کا ایک کونا بھی نہیں بھر سکتے. یہ ہم نے یہ 4 دفعہ بھرا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ بھرتا ہے تو ایک سپونٹینیس لوگوں کی طرف سے پارٹیسپیشن ہوتی ہے، ایک ری ایکشن ہوتا ہے. گلی محلوں سے ہر جگہ سے لوگ جوک در جوک. ہم نے یہ 30 اکتوبر کو بھی بھرا تھا، اس کے بعد بھی بھرا تھا.
اب یہ بھرے گا تو انہیں لگ پتہ جائے گا کہ کیسے بھرتا ہے یہ. میاں صاحب 2 دن رہ گئے ہیں، کیا حکومت کسی بھی طرح اس جلسے کو روکنے کے لیے میدان میں ہے کہ اس گریٹر اقبال پارک کے گیٹ بند کر دیے جائیں یا سڑکیں بند کر دی جائیں، جس طرح اپوزیشن کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ملتان میں ہوا؟ کیا اس دفعہ کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے گورنمنٹ کی؟ دیکھیں، یہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی میں پریس کانفرنس میں تو بیان نہیں کر سکتا کہ کیا ہوگی، وہ تو وقت دیکھیں گے. اگر یہ پرامن طور پر ان کے لوگ نکلتے ہیں جلسہ تو یہ غیر قانونی ہے، ہائی کورٹ کہہ چکی غیر قانونی ہے. پریزنٹلی کووڈ کے حالات کے اندر یہاں پر ہزاروں لوگوں کو جمع کرنا اور یہ جو جتنی بھی بات اب تک ہوئی ہے، ہر طرف سے لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ان حالات کے اندر جو ہے یہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر انہوں نے کوئی قانون کو کسی نے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو پھر قانون جو ہے وہ اپنا راستہ خود بنائے گا، اور کس طرح کی کوئی بھی حرکت اگر کی گئی تو اس کو آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ کا حکومت کا پلان ہے، پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم بعد میں مقدمات جو ہیں درج کریں گے، تو بعد میں مقدمات درج کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کرونا تو نہیں رکے گا مقدمات درج کرنے سے، جب جلسہ ہوگا تو کرونا تو صورت پھیل گیا ہوگا. تو یہ اسٹریٹجی دیکھیں، جو بندہ ایک غیر قانونی فیل کرے گا اس کو کنسیکوینسز بھگتنے ہوں گے. جب ایک حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، نہیں کرنا، عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ نہ کریں، اس کے باوجود جو بھی اس کو پارٹیسپیٹ اس انداز کے ساتھ کرے گا، اس کے لیے معاونت کرے گا، جو بھی چیزیں کرے گا، اس میں تو ہم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ قانونی کارروائی اس کے خلاف ہوگی. میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے جلسوں سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس طرح پے در پہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، تمام حکومتی ترجمان بھی اور منسٹرز بھی اپنے محکموں کی کارکردگی بتانے کی بجائے یہ سیاست کے اوپر کارکردگی بتا رہے ہیں، تو یہ نہیں آپ سمجھتے کہ یہ بھی حکومت کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ اپنے محکموں کے کام نہیں ہو رہے اور حکومت پہ تنقید کی جاتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اٹس پارٹ آف دا گیم. آپ جب سیاست کریں گے، جلسہ جلوس کریں گے، حکومت کو گالیاں دیں گے تو ہم جواب نہیں دیں گے، ہم کونوں میں بیٹھے رہیں گے. ہم باہر میدان میں ہم ٹھونک کر مقابلہ کریں گے، ان کا ہر سطح کا مقابلہ کریں گے، گلی کوچوں میں مقابلہ کریں گے، میدانوں میں مقابلہ کریں گے، ایوانوں میں مقابلہ کریں گے. کریں ہمارے ساتھ مقابلہ. ہم کو کاغذی پارٹی نہیں ہے، ہم عوامی جدوجہد کے نتیجے میں لاکھوں ورکرز کو سرگرم کر کے 1,70,00,000 اگر ووٹ لیا ہے تو کسی نے ہمیں آ کے یہ ہمارے منہ میں نہیں ڈالا یہ چمچ اقتدار کا کہ لے جی آپ لے لیں، جس طرح ان کی لیڈرشپ آئی ہے اقتدار. اس سے بھی تصادم نہیں پیدا ہوگا آپ مقابلہ کریں؟ میرا خیال ہے یہ تصادم والی بات ہی کوئی نہیں ہے اس میں. اگر قانون کے دائرے میں یہ اپنا کریں، جو ان کا رائٹ ہے وہ کریں، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں. قانون کو چھیڑیں گے، قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا. میاں صاحب، ہائی کورٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ان کے جلسے کے اوپر، انہوں نے آپ کی جو گراؤنڈ ہے اس میں گیند پھینک دی ہے. آپ بتائیں ان کو اجازت دینی ہے یا نہیں دینی؟ نہیں، اجازت تو ہم نہیں دے رہے. ہم نے تو واشگاف کہا کہ کوئی کسی جلسے کی اجازت نہیں ہے. ان حالات کے اندر کرونا پھیل رہا ہے اور ہم جلسے کی اجازت ہماری طرف سے نہیں ہے. آپ زبردستی کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو اس میں آئے گا، حکومت کی جو سمجھ میں آئے گی، حکومت اس کے خلاف ایکشن لے گی. جلسے کے اندر کوئی تصادم کریٹ کرتا ہے تو وہ تو اس موقع پر فیصلہ کریں گے کہ کون کیا کر رہا ہے. جو کرے گا وہ بھرے گا. بہت شکریہ جی. یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ڈی جے بٹ ہے اس کے خلاف عمران خان نے کہا تھا کہ یعنی کہ اس طرح کا رویہ حکومت کا اچھا نہیں ہے، جمہوری اقتدار کے خلاف ہے. دیکھیں، ریسٹورینٹس بند ہیں. میری بات سن لینا جی. نہیں، کسی اوپن ایئر ریسٹورینٹ جب بند ہیں تو وہاں جا کر کڑھائی گوشت کھانے کا انہیں اتنا شوق ہے، تو ابھی انہی دنوں انہوں نے کڑھائی گوشت کھانے جب کرونا کے پھیلاؤ کا سبب بننے کے لیے. بہت شکریہ.